آیا ماضی میں اس اصول کے مطابق خلیفہ مقرر ہوتا رہا نہیں ہوتا رہا، یہ بحث نہیں ہے اصلاً. بحث صرف اتنی کہ آیا تم کس اصول کو مانتے ہو، وہ اصول ماضی میں ایگزیکیوٹ، یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اب میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھے تھوڑا، پلیز سمجھے تھوڑا. سیدنا علی نے فرمایا کہ خلفاء ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے منتخب کیا جنہوں نے مجھے منتخب کیا. ٹھیک ہے، یعنی جب خلفاء کی سیدنا ابو صدیق کی خلافت شروع تھی، سیدنا عثمان کو منتخب کیا ایک کمیٹی نے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی وہی منتخب کر رہے ہیں، یعنی جو خلفاء کو منتخب کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے؟ اتنا بتائیں مجھے، یہ سچ تھا یا نہیں؟ میں نے اس کا جواب دے دیا. الزامی جواب، آپ نے کہا الزامی جواب ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں اس سے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ حقیقت تھی سیدنا علی کا یہ فرمان کہ مجھے بھی انہوں نے منتخب کیا ہے، یہ حقیقت تھا یا نہیں؟ اتنا پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. کن لوگوں نے؟ وہی شورا نے جن کی بات کر رہے ہیں سیدنا علی. کون سی شورا کی بات؟ جن کی بات سیدنا علی نے فرمائی ہے، یعنی مہاجرین و انصار سے. وہی بالکل وہ مہاجرین و انصار نے منتخب کیا تھا، کیا تھا نا. تو پھر بھی لیکن کیا پہلے، اچھا کیا پہلے ہر ایک کو تینوں خلفاء کو کرتے آئے تھے؟ یہ کوسچن آپ اس کا میں بحث نہیں کر رہے ہیں. میرا بحث نہیں ہے، میری بحث نہیں ہے. میرا سوال حضرت ہے علی کو مہاجرین و انصار کر رہے ہیں ابھی اس وقت جو فرما رہے ہیں، مطلب حقیقت ہے نا یہ کہ ان کو مہاجرین و انصار نے قبول صحیح فرمایا، قبول کیا. ٹھیک ہے. مہاجرین و اور انصار نے سیدنا حضرت علی کی خلافت. اور یہ اصول آپ کے نزدیک مسلم نہیں ہے شورا والا؟ کون سا یہ اصول جس کو سیدنا علی خلیفہ بن رہے ہیں، آپ ڈیوائن کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا پچھلے تینوں خلفاء میں اسی اصول کے مطابق خلافت ایگزیکیوٹ ہوئی؟ یہ کوئی لازم ہوئی نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے منتخب کیا ہے. کنہوں نے؟ جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو منتخب کیا. خطبہ پڑھیں بسم اللہ. تاکہ اس کے الفاظ واضح ہو جائیں. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ خطبہ پڑھنے سے الفاظ واضح ہو جائیں گے. سوری بھائی، آپ کا ہاتھ تک تو نہیں گیا. اچھا جی، یہ ہے نازو بلاغہ. ٹھیک ہے جی. سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ انہو باجنی کو میری اردو پر ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے مفتی صاحب کا. جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی خلفائے ثلاثہ کے. شورا کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ اب یہ بات ہو رہی ہے. آگے پورا خود میں شورا انما شورا المہاجرین والانصار. وہ پڑھیں. اس میں یہ ہے کہ وہی اصول تھے، یعنی وہ اصول غلط تھے بقول آپ کے، کیونکہ آپ ڈیوائن کے قائل ہیں اور عقیدہ ڈیوائن کا ہے نہ کہ خلفاء کی صورت، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ اصول ہی غلط ہے، وہ خلافت ہی غلط ہے خلفاء ثلاثہ والی. جب وہ خلافت ہی غلط ہے، اس غلط اصول کے مطابق سیدنا علی خلیفہ بن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب یہ اصول غلط ہے تو سیدنا علی کیوں اس پہ خلیفہ بن رہے ہیں؟ یہ سوال ہے میرا. ہلکی بات کی آپ کو توقع نہیں کیا. بسم اللہ. ہلکی بات جواب دیں، پھر آسان جواب دیں. دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ان کے سامنے ان کا اصول کیوں پیش کر رہے ہیں جبکہ اصول غلط ہے. یہ آپ میرے سامنے آپ میرے سامنے نہج البلاغہ کیوں پیش کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک غلط ہے؟ میرے مسلمان تو حضرت میں آ رہا ہوں آپ کو مغالطہ ہو رہا ہے. بات وہی وہ غلط ہے. حضرت علی کا تو خلافت حق ہے. حق ہے تو کس طرح کا؟ ڈیوائن یا شروعی؟ ان کے ڈیوائن حق ہے. یہ ڈیوائن کی بات ہو رہی ہے، شروع کی بات ہو رہی ہے. نہیں، لیٹ می ایکسپلین. ان کا حق ہے حکومت. کس طرح؟ ڈیوائن والا ہو یا شروع والا ہو؟ ارے ان کا حق ہے. کس طرح کے؟ ان کو خدا نے حق دیا. یہ تو یہ خدا تو لوگوں نے نہیں دیا. ہو گیا. عرض کر یعنی آپ یہ بول رہے ہیں کہ لوگ جس دن ان کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کا حق ہے. اب تھوڑی ان کا تو شروع میں حق تھا، لوگوں نے بغاوت کی ہوئی تھی. اچھا حق تھا، بالکل ان کا حق تھا حکومت. لوگوں نے اپنے کسی بھی خود ساختہ اصول کے تحت حکومت قبول کر لی. ان کا اصول صحیح نہیں ہو گیا، حکومت ان کا حق ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی چیز ہے. میں نے کہا کہ میں نے ان سے جو ہے نا شرط لگائی، میں شرط ہار جاؤں گا نا موبائل آپ کو دے دوں گا. ٹھیک، میں ہار گیا، شرط موبائل آپ کو دے دی، آپ کا تھا. اب بھلے میرا ان سے شرط لگانا جائز ہے ناجائز ہے، کس اصول کے تحت آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ کے لیے یہ لینا جائز ہے. اس بات سے قطع نظر کہ میں نے کس اصول کے تحت آپ کو دیا. آپ کا تو اپنا رائٹ ہے بھائی.
اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ میں جس اصول کے تحت آپ کو دے رہا ہوں؟ ارے بھائی آپ بولیں یار، ایسے نہیں، اچھا نہیں لگتا، مجھے بولیں، کوئی بات نہیں ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اگر آپ کو غلط بات نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے، شور ہو رہا ہے، میں غلط بات نہیں کروں گا، میں شور کے ساتھ کروں گا. تو عرض یہ کہ میرا ان کا، میں نے ان سے کس اصول کے تحت لیا، آپ کو جب دے رہا ہوں تو یہ آپ کا، اب ان کا جو خود ساختہ اصول تھا کہ شورا کے ذریعے مثلاً ملے گی یا ہمیں رائٹ ہے ہم دیں گے کسی کو خلافت، اس کی کوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی، کسی کے نزدیک نہیں ہوتی، اصول نہیں ہے اصلاً. یعنی یہ وہی والی بات ہے، یعنی کہ دلیل الزام کے طور پہ جو چیز آپ، اچھا یہ ایسی بات ہے آپ مجھے پیش کریں، میں کہہ دوں ہاں یار آپ کی دلیل تو صحیح ہے نہج البلاغہ سے، بالکل صحیح ہے، یعنی آپ حق پر ہیں، تو کیا مطلب ہے دوسرے دن آپ اس کو بھی حق مان لیں گے جہاں سے آپ نے دلیل دی تھی؟ نہیں سمجھ گئے آپ بات؟ تو حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو خلافت وہ اپنے اصولوں سے دے رہے ہیں، ان کے خیال میں جو غلط ہیں، جو غلط ہیں ان کے، ہاں بالکل ہمارے نزدیک خلاف، لیکن حضرت علی کا تو حق ہے نا، چاہے وہ غیر شرعی کام علی کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت دیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں، ہاں غیر شرعی نہیں، شرعی کام ہے ان کا حکومت، بس جائز مطلب ان کا حکومت حق ہے، غیر شرعی کہاں سے ہو گیا یار؟ جیسے یہ موبائل آپ کا اگر حق ہے اور میں کسی بھی شخص سے آپ کو دے دوں، ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی چیز ہو، آپ کا تو حق ہے، آپ کے لیے غیر شرعی تھوڑی ہو گیا لینا. کیوں نہیں غیر شرعی ہوگا؟ وہ امام ہے. اچھا اگر آپ کا امام یہ غلط کام کر رہا ہے تو کیا قصور گزارے گا؟ ارے بھیا غلط کام وہ کر رہے ہیں، امام کو تو حق ہے نا. امام مطلب غلط کام قبول کر رہا ہے. امام غلط کام نہیں، امام اپنا حق قبول کر رہا ہے. کن سے؟ ان کا حق تو پہلے خلیفہ کا تھا. اچھا مثال کے طور ان کا حق تھا، ان کا حق تھا مثال کے طور پہ، جی ان کا حق تھا بلا فصل کا، مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھنا بھائی، رسول اللہ کا حق ہے حکومت، ٹھیک ہے ہی نہیں ہے نا حکومت ان کا حق. اب مدینے کے لوگوں نے ان کا حق قبول کیا، مکہ کے لوگوں نے ان کا حق قبول کیا. یہ جو مدینے کے لوگوں کا فعل ہے، رسول کی حکومت ان کے اصولوں کی محتاج ہے کیا؟ سوال ہے آپ سے، دوبارہ بولیں. مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ کی گورنمنٹ کو قبول کیا، ایک معاہدہ کیا تھا میثاق مدینہ، ٹھیک ہے. رسول اللہ کی حکومت ان کے اس عمل کی محتاج ہے اور حق ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے عمل پہ، یا ان کو حق خدا نے دیا ہے؟ اللہ نے رسالت دی تھی، حکومت دی تھی. حکومت کا حق نہیں دیا تھا، اللہ نے دیا کیا؟ دونوں، رسالت اور حکومت کا حق، رسالت اور حکومت دونوں دی تھی. حق، رسالت اور حکومت، حکومت کا حق. میرا موقف سمجھ رہے ہیں یا اپنا بتا رہے ہیں؟ حکومت کا حق دیا تھا، حق حکومت نہیں دی. حق حکومت، حکومت کہاں تھی مکہ میں؟ اچھا یہ پھر مشورہ ہم کس کو دیں؟ کہاں تھی مکہ میں؟ تھی مکہ میں؟ حضرت ہمارا حق سوال حکومت تھا یا نہیں تھا؟ حکومت نہیں تھی. حق حکومت، میں شروع سے اٹھا کے ریکارڈ آپ کے پاس ہے، شروع سے سن لیں، میں حق حکومت کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کے پاس، کس پر رکھتا؟ کس پر اللہ کی نبی کو رسول تمام امت کا، اللہ پہ تھا. اور جو امت قبول کرتی ہے، جواب دے رہا ہوں، جو قبول کرتی ہے اور جو قبول نہیں کرتی، دیکھیں دونوں کی ذمہ داری ہے قبول نبی کریں. کا حق ہے، بقول آپ کے نبی کا حق ہے. بقول یہ نہیں، بقول میں نے آپ کے بقول یہ بھی نہیں ہے. آپ کے بقول حکومت، آپ کے بقول آپ لوگ بول رہے ہیں، میں بولا حق ہے یا نہیں ہے؟ حق کون دے گا اس کے؟ یہ مہاجر انصار دیں گے، اللہ دے گا. قبول کریں گے. ہاں ارے دینے والا کون ہے؟ قبول کون کرے گا؟ دینے والا کون ہے؟ اگر قبول نہیں کریں گے تو دینے والا کون ہے؟ جب اللہ دے رہا ہے تو مہاجر انصار، اللہ حق دے رہا ہے. بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو خلیفہ بنایا. تو خلیفہ بنانے والا اللہ ہے. مدینے میں کفار کو، مکہ میں کفار کو بنوایا ہوا تھا اللہ نے خلیفہ، اس کو مکہ میں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی دے گا، اس کو آزمانے کے لیے. فرعون کو کس نے دیا؟ سنیں سنیں سنیں، رک جائے مطلب فرعون اللہ کے پاس بھی تو دو. فرعون آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ سے زبردستی چھین لی، اس نے حق چھین لیا، یا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ پلیز
आंसर दें मुझे। मर्जी से। मर्जी से ना, तो आप भी कह रहे मर्जी से? हैं फौरन, हाँ? अरे भाई मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अल्लाह की मर्जी से खिलाफ है मतलब ये। यानी